اللہ کریم کے بابرکت نام کے ساتھ شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا۔ ابتدا کرتا ہوں تیرے نام سے، ابتدا کرتا ہوں تیرے نام سے، اس لیے مطمئن ہوں انجام سے۔ عروج اچھا نہ زوال اچھا، خدا رکھے جس حال میں وہ حال اچھا۔ رگوں میں خون کی مانند ہے، رگوں میں خون کی مانند ہے سکوت کا زہر، کوئی مکالمہ ایجاد کیوں نہیں کرتے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مکالمہ نویسی۔ اس میں ہم مکالمہ لکھنے کے اصول اور قواعد پر گفتگو کریں گے، اور پھر اس کو شروع کیسے کرتے ہیں، اس کا اختتام کیسے ہوتا ہے، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو میرا بیٹا سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں، سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ جو مکالمہ ہے وہ گریجولی آگے بڑھنا چاہیے، یکدم وہ شروع نہیں ہو جانا چاہیے، یعنی گریجولی مکالمہ ہوتا ہے، بات کو گریجولی آگے بڑھایا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جو بھی ٹاپک ہوتا ہے یہ نہیں کہ ٹاپک سے ہی سٹارٹ لیا جائے، اس میں پہلے ابتدائی جملے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اس کو شروع کرتے وقت یہ تین باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ یہ پورا لب لباب کیا ہے مکالمے کا۔ پہلے ابتدائی جملے، پھر اصل موضوع، پھر نقطۂ نظر، یعنی دونوں کے درمیان جو مکالمہ ہوگا، کنورسیشن ہوئے گی، دونوں نے اپنا اپنا نقطہ پیش کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی مکالمہ ہوگا نا وہ ایک جیسی سوچ رکھنے والوں میں مکالمہ زیادہ تر نہیں ہوتا، متضاد سوچ ہوتی ہے۔ ایک نفی کر رہا ہوتا ہے، ایک ہاں کر رہا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے پر وہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ابتدائی جملے۔ ابتدائی جملوں میں کیا آتا ہے کہ ابتدائی جملے میرا بیٹا اس میں جو ہے وہ منظرنامہ کہ ہوا باہر چل رہی تھی، یا موسم خوشگوار موسم میں ہماری یہ کنورسیشن ہو رہی ہے، یا کوئی بھی جو منظرنامہ، اسکول کا ماحول تھا، کلاس کا ماحول تھا، ٹھیک ہے، وہ منظرنامہ ہمیشہ بریکٹ میں لکھنا چاہیے۔ کس میں لکھنا چاہیے؟ بریکٹ میں۔ پھر آداب و تسلیمات۔ آداب و تسلیمات سے کیا مراد ہے؟ السلام علیکم وغیرہ کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو آداب و تسلیمات کہتے ہیں۔ پھر حال و احوال۔ تو یہ ابتدائی جملے ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ ابتدائی جملوں سے مکالمہ شروع ہونا چاہیے، پھر اصل ٹاپک کی طرف، موضوع کی طرف بات بڑھتی ہے۔ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ ہی جی میں فیل ہو گیا ہوں، میں پاس ہو گیا ہوں میں وہاں جا رہا تھا، آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس طرح جو یعنی مصنوعی سی باتیں نہ ہوں، پیورٹی اس میں ہونی چاہیے کنورسیشن میں، گفتگو معیاری گفتگو ہونی چاہیے۔ تو یہ ابتدائی جملے سمجھ آ گئے۔ پھر اصل موضوع کہ وہ بات سے بات نکلتی جائے۔ تو مطلب ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ پریشان ہے، تو دوسرا بندہ اس کے پاس جاتا ہے اور سلام وغیرہ لے کے وہ پھر حال احوال پوچھ کے پھر وہ کہتا ہے یار آج لگ رہا ہے تم بہت زیادہ پریشان ہو، تو یعنی فیل ہونے کا موضوع پہ اگر مکالمہ لگایا جائے تو وہ کہے گا یار اصل میں ہوا اس طرح کہ میرا جو ہے نا میں کسی سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہوں، آپ کو پتا تھا وہ مجھے پہلے ہی بڑا وہ میرے لیے بور تھا، مشکل تھا، یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ یعنی انداز گفتگو کا یہ ہونا چاہیے، پہلے ابتدائی جملے پھر اصل موضوع، پھر اس ٹاپک پر دونوں اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے کہ یار تم اس طرح کر لیتے تو ٹھیک تھا، یہ اس طریقے سے ہو جاتا، تو یہ نقطہ نظر۔ پھر دوسرا نقطہ اس میں ہے کہ گفتگو تعلیمی اور سماجی حیثیت کے مطابق ہو، یعنی ایک ریڈی والے کا اگر آپ مکالمہ لکھ رہے ہیں تو اس میں وہ ارسطو اور افلاطون، ارسطوٹل، سمجھ آئی، ان کی بات نہیں کرے گا، ڈاکٹر عبدالقدیر نہیں اس میں وہ بننے کی کوشش کرے گا ریڈی والا۔ اگر اس کا مکالمہ لکھنا ہے تو آپ نے اسی کی زبان میں مکالمہ لکھنا ہے۔ ریڈی والا جس طرح کے رسمی گفتگو کرتے ہیں آپ نے انہی کی گفتگو کو کاپی کرنا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ یعنی لمبے چوڑے فلسفے نہیں چھوڑنے شروع ہو جانا ہے۔ اور ایک اگر پروفیسر ہے تو وہ کوئی جو بات کرے گا وہ فلسفیانہ گفتگو کرے گا، وہ اتھینٹک گفتگو کرے گا، وہ معیاری گفتگو کرے گا، اس کی گفتگو کا انداز اور ہوگا کہ ساری ایک جیسی گفتگو تو نہیں نہ کرتے۔
اگر فقیر ہوگا تو وہ فقیرانہ مزاج میں گفتگو کرے گا، وہ مانگنے میں ترلے والے انداز میں گفتگو کرے گا، حکم والے انداز میں گفتگو نہیں کرے گا۔ استاذ ہوگا تو وہ حکمن گفتگو کرے گا، طالب علم ہوگا تو وہ عاجزی کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ تو گفتگو تعلیمی اور سماجی حیثیت کے مطابق ہونی چاہیے کہ جس کا معاشرے میں جو ہے وہ سماج میں مقام ہوتا ہے، اس کا ڈائلاگ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ یہ بڑی اہم ترین بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ پھر مکالمے مختصر ہوں، لمبی چوڑی تقریر سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بات میں نے کی تھی پچھلے لیکچر میں بھی کہ خیر الکلامی ما قل ودل، سب سے بہترین بات وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو اور اس کا معنی بھی کوئی نکلتا ہو نا، فضول تو بات نہ ہو۔ یہاں پہ 3 گھنٹے کی تقریریں ہوتی ہیں اور آخر پہ کیا کہہ گئے تھے مولوی صاحب، مولانا صاحب کیا کہہ کے گئے تھے؟ یار مزہ بڑا آیا تھا پر یہ نہیں پتا کیا کہہ کے گئے تھے۔ تو ایسا مکالمہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے۔ 3 گھنٹے کی یہاں پہ گفتگو ہوتی ہیں، 5 گھنٹے کی محفلیں ہوتی ہیں، لیکن مقصود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جو مکالمہ ہے وہ بھی منطقی انجام کو پہنچنا چاہیے، نتیجہ نکلنا چاہیے۔ گفتگو مختصر ہو، لمبی چوڑی باتیں نہ ہو، مختصر بات ہو لیکن نتیجہ نکلنا چاہیے۔ پھر سادگی و سلاست، مکالمے میں سادگی ہونی چاہیے، سلاست، بات سے بات نکلتی ہو یا ربط ہو، مضبوط باتیں ہوں۔ یہ نہ ہو کہ بورنگ سا مکالمہ ہو، آگے بات پیچھے پتہ نہیں کون سی بات ہو رہی ہے، آگے جا کے کوئی اور بات شروع ہو گئی۔ ایک ٹاپک پہ رہ کے سادگی اور سلاست، سادگی میں بات کریں۔ پھر یہ میں 5واں پوائنٹ جو لکھا ہے، اس کو لکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ شعر یا کوئی قول آ ہی نہیں سکتا مکالمے میں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ زیادہ شعر و شاعری سے بھرا ہوا مکالمہ نہ ہو، کہ زیادہ قول ہی قول لکھے ہوں۔ بات جملے جو ہیں وہ مختصر، جتنے مختصر ہوں گے بات اتنی مزے کی ہوگی اور اتنی پائیدار ہوگی۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ تو لمبی چوڑی جو شاعری ہے یا اقوال ہیں، حوالہ جات ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ مکالمہ سادہ ہوتا ہے، سادہ زبان میں مکالمہ لکھا جاتا ہے۔ پھر جس طرح میں نے شروع کرنے کا طریقہ بتایا، مکالمے کو شروع کس طریقے سے کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ میں نے لکھ دیا ہے کہ مکالمے کو اچانک ختم نہیں کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مکالمہ بھی آہستہ آہستہ گریجولی مکالمہ آگے بڑھتا ہے، جس طریقے سے اس طرح گریجولی مکالمہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی باتیں، کچھ مکالمے کے اصول، آپ کو سمجھ آئی ہوں گی یہ باتیں۔ اب پھر کتنا ہونا چاہیے؟ 1.5 سے 2 صفحات کافی ہیں مکالمے کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 صفحات لکھ لیں، تو جرم تو وہ بھی نہیں، لیکن میں نے بتایا کہ جتنا مختصر ہوئے گا اتنا معیاری لکھ لیں، مختصر لکھ لیں۔ تو حفظ مراتب کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں حفظ مراتب کیا ہے؟ حفظ مراتب یہ ہے کہ اگر مکالمے میں کسی بزرگ کا آپ نے کسی بزرگ سے بات کر رہے ہیں تو اس کو اسی القابات دے کے اس سے گفتگو کرنی ہے۔ حفظ مراتب بڑا ہے تو اس سے اس کے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ استاذ ہے تو اس کے مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے اس سے گفتگو کی جائے، مکالمے بھی جو درج کی جائے وہ بھی اسی طریقے سے۔ استاذ کو یہ کہہ کے تو نہیں بلا سکتے، مکالمے میں بھی نہیں کہہ کے بلا سکتے، جو بڑا ہے اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ تو یہ ہم نے مکالمے کے حوالے سے گفتگو کی کہ مکالمہ کس طریقے سے لکھنا چاہیے۔ اس کے کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ 10 نمبر ہوتے ہیں۔ کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ 10 نمبر ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی لینتھ بتا دی آپ کو، پھر اس کے قواعد آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، اور ایسی خوشبو کہاں کسی پھول میں، اور ایسی خوشبو کہاں کسی پھول میں جو میرے نبی کے پسینے میں ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔